السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ قیامت اور آخرت کے احوال کے متعلق یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی یہ تیسرا بیان ہے۔ شروع میں یہ کہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں اور اس کے بعد بڑی نشانیاں اور پھر آخرت کے احوال انشاءاللہ تعالی، یہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس کے 2 پارٹ ہم سن چکے، جس میں قیامت کی وہ نشانیاں بیان ہوئی جو وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی رہیں۔ بہت ساری وہ ہیں جو ہم موجودہ زمانے میں اس میں جی رہے ہیں، جس میں ایک ہی حدیث میں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم 16 نشانیاں ذکر فرمائی۔ اس میں سے اس کی تشریح کرتے ہوئے کچھ کے بارے میں تقریباً 9 نشانیوں کے بارے میں ہم نے گفتگو کر لی۔ آج اس سے کچھ آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ سماعت کریں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دیولا والامانۃ مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین وأطاع الرجل امرته وأقى أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وصاد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمر ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وفسخا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے عطا کرنے سے اور اللہ کے بتانے سے علم غیب جاننے والے نبی حضور سرور دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو امیر لوگ اپنی دولت ٹھہرا لیں اور امانت کو مال غنیمت سمجھنے لگیں اور زکوٰۃ کو ٹیکس اور تاوان سمجھا جائے اور علم یہ دین کے علاوہ کے لیے حاصل کیا جائے اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے اور اپنے دوست کو قریب کرے اور اپنے باپ کو دور کرے اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہوتی جائیں، یہاں تک ہم گفتگو کر چکے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ قبیلے کا سردار ان کا فاسق شخص ہو اور جو قوم کا لیڈر ہو وہ اس میں سے ذلیل ترین آدمی ہو، کمینہ آدمی ہو جائے اور آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے، اور جب گانے والی رنٹیاں اور گانے باجے کے آلات اور میوزک انسٹرومنٹ یہ ظاہر ہونے لگے، شراب کھلم کھلا پینے جانے لگے، اور اس امت کا آخری لوگ یہ اول لوگوں کو اور پہلے کے لوگوں پر لعنت کرے، تو اس وقت تم ان 5 باتوں کا انتظار کرو: ریح حمراء، سرخ آندھی کا، پھر زلزلے اور زمین میں دھنسنا، چہرے کا مسخ ہونا، پتھروں کا برسنا، اور پھر بڑی بڑی نشانیوں کا پے در پہ اس طرح سے ظاہر ہونا گویا کہ وہ ایک لڑی میں پیروئے ہوئے موتی ہے کہ جب وہ دھاگا ٹوٹتا ہے تو پھر وہ ایک کے بعد ایک گرنے لگتے ہیں۔
اس کو سمجھاتا ہوں میں. جہاں تک ظہرت الاصوات فی المساجد تک ہم بات کر چکے کہ مسجدوں میں آواز بلند ہونے لگے، شور شرابے ہونے لگے، اس سلسلے تک ہم گفتگو کر چکے. آگے اس سے آگے آتے ہیں کہ اس میں بھی ہم جی رہے ہیں. حضور نے 3 نشانیاں اور بیان فرمائی. اب دیکھو اس زمانے میں بیان کرتے ہیں، اگر ہم نے نہ دیکھا ہوتا تو آج ہمیں بھی تعجب ہوتا کہ ایسا ہوگا. شک تو ہوتا ہی نہیں، حضور نے فرما دیا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں سعد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا جو سردار ہوگا وہ ان میں سے فاسق ہوگا. اور وَكَانَ زعیم القوم ارذلہم، اور قوم کا جو لیڈر ہوگا، آگےوان ہوگا، وہ کمینہ شخص ہوگا. اور پھر فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائیں گی. یہ 3 باتیں ہیں کہ جس میں ہم گزر رہے ہیں. پہلی بات، اکثر اور بیشتر جگہ، چاہے وہ کوئی بھی نعت ہو، جماعت ہو، سماج ہو، یا کوئی سیاسی بات ہو، کوئی سیاسی لیڈر ہیں یا قوم کا لیڈر ہے کہ مسلم سماج کا ہو، یا تو یعنی مسلم معاشرے کا ہو، یا کوئی مسجد کا ہو، یا کوئی مدرسے کا ہو، کہ جس کے ہاتھ میں یہ کنٹرول ہو، اکثر 90 نہیں بلکہ 95% ایسے لوگ ملیں گے. کون؟ فاسقہم. اس میں جو سب سے برا ہوگا، سب سے گنہگار ہوگا، کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہوگا، وہ اتنا ہی بڑا لیڈر ہوگا. اور وَكَانَ زعیم القومی، قوم کا لیڈر، اس کو جو کمان سنبھالے ہوئے ہے اور جو ان کا سمجھیں کہ اس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے قوم کا، قوم اس کے پیچھے جا رہی ہے، وہ کون ہوگا؟ ارذلہم. ارذلہم یعنی ان میں سب سے زیادہ جو کمینہ ہوگا وہ اتنا ہی بڑے عہدے پر ہوگا. 95% کیسز میں یہی ہے. اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، کئی سارے نعت والے، کئی ساری جماعت والے، کئی ساری مسجدوں میں، کئی سارے دارالعلوم میں آج کے زمانے میں بھی اچھے، متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے اور پے کا حساب رکھنے والے اور بہت وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لینے والے ایسے لوگ ہیں. انکار تو نہیں کیا، لیکن وہ کتنے ہیں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. 5% ہوں گے، 10% ہوں گے، ورنہ اکثر کون لوگ ہوں گے؟ ایک اور مثال کے ذریعے سمجھنے کی آپ کوشش کریں. جیسے چناؤ ہمارے یہاں آتے ہیں طرح طرح کے. ایک ودھان سبھا کا آتا ہے جس میں دھارا سبھیوں کو چنا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک پارلیمنٹ کا آتا ہے جس میں سانسد اور ممبر آف پارلیمنٹ کا انتخاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نگر پالیکا کا بھی چناؤ ہوتا ہے جس میں کارپوریٹر کو ہم چنتے ہیں. مجھے بتائے ایک شریف آدمی جو نظر اٹھا کر کسی کی طرف دیکھتا بھی نہیں، 5 روپے باقی ہو تو اس کو چین نہیں آتا، فوراً چکا دیتا ہے، لوگوں کی امانتوں کی رکشا کرتا ہے، کوئی اگر اس پہ ظلم کرے تو اس کو معاف کر دیتا ہے، کیا ایسا شخص چناؤ میں کھڑا رہتا ہے تو اس کو ووٹ ملتا ہے؟ بیچارے کو وہ ڈپازٹ بھی چلی جاتی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں، جو لوگ سمجھ سکتے ہیں. اور جیتتے کون ہیں؟ ایسے لوگ کہ اس کے سامنے تم آواز نہیں نکال سکتے. کھلم کھلا لوگوں کو بلیک میل کرنے والے، کھلم کھلا لوگوں کی عزتیں اچھالنے والے، کھلم کھلا بیاج کا کاروبار کرنے والے، کھلم کھلا گولیاں چلانے والے، یہ قوم کے لیڈر اس کے سامنے. اچھا اب پھر حق کون کیوں نہیں بول سکتا؟ ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ تو اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس جگہ پہ میں کھڑا رہ کر بات کر سکتا ہوں اور یہ بات ہم بول سکتے ہیں. ورنہ کئی جگہوں پر مسجدوں میں امام کو کیا بیان کرنا وہ ٹرسٹی کو پوچھنا پڑتا ہے. وہ جب اس کو رکھتے ہیں
کبھی کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سود کے بارے میں نہیں بولنا ہے کیونکہ وہ خود کھا رہا ہے، شراب کے بارے میں نہیں بولنا ہے کیونکہ وہ پی رہا ہے، وہ حرام کے بارے میں نہیں بولنا ہے کیونکہ وہ کام میں مبتلا ہے، وہ پہلے سے وہ لیٹر آ جاتا ہے، اشاروں کے نام میں سمجھا دیا جاتا ہے اسپشٹ بھاشا میں بھی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہر دین کی بات کو ہم کو یہ آزادی دی گئی کہ آپ بول سکتے ہو۔ اچھا، لیکن بول نہیں سکتے، کیوں نہیں بول سکتے؟ حضور نے وہ بھی ارشاد فرمایا کہ اکرم الرجل مخافۃ شرہ، لوگوں کی عزت اور آدمی کی عزت اس کے شر سے اور اس کی دادا گیری سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ کئی سارے لوگوں کے ہاتھ آج چومے جاتے ہیں، آپ بھی ہوں گے کہ کئیوں کے ہاتھ چومتے ہیں، کئیوں کے پوسٹروں میں بڑے بڑے نام لکھاتے ہیں، لیکن دل سے اور عزت سے کتنوں کے چومتے ہیں؟ اور اگر نہیں چومیں گے تو یہ حیران کرے گا ایسا کتنے لوگ ہیں۔ کئی سارے وہ ہیں، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں، اسٹیج پہ پروگرام ہوتے ہیں، ایسے لوگ کھلم کھلا گناہ کرنے والے بے نمازیوں کو بڑی بڑی کرسیوں پہ بٹھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی دین کی عزت کی وجہ سے نہیں، اس کے اخلاق کی وجہ سے نہیں، لیکن اگر وہ عزت نہ دی جائے تو یہ پھر بہت پریشان کر دے گا۔ سامنے سے کچھ نہیں بولے گا، بولے گا نہیں وہ تو ہم تو گنہگار لوگ ہیں، لیکن پھر اس کو کیسے حیران اور پریشان کرنا اس کو آتا ہے سب۔ اسی لیے پھر لوگ آج کیا کرتے ہیں کہ جو بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اب حضور پہ قربان جائیں، کتنی سچوٹ اور اسپشٹ اور واضح بات کر رہے ہیں۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جس زمانے میں امیر المومنین بننا اور اس کا لیڈر اور آگےوان بننا، کسی بات کا پرمکھ بننا، یہ ان میں سب سے بہترین اور متقی کو چنا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وارضہ عنہ کا جب آخری ایام آنے لگے تو آپ نے دیکھا تھا کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد یہ کیا معاملہ ہوا تھا، تو آپ نے پہلے سے ہی کسی کا نام یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میرے بعد خلیفہ اور امیر المومنین وہ بنیں گے۔ پھر قوم اور صحابہ کرام وہ سب جمع ہوئے آپ کے گھر کے پاس، آپ نے وہ گھر کی کھڑکی جیسا تھا اس میں سے آپ نے سر نکالا، آپ نے چہرہ مبارک دکھایا اور کہا، اے مسلمانوں، اے لوگوں، میں نے میرے وصال اور میرے انتقال کے بعد تمہارا لیڈر چن لیا ہے اور تمہارا آگےوان اور امیر المومنین اور خلیفہ کو میں نے وہ ڈیسائیڈ کر لیا، یعنی تم کو پھر کرنے کی ضرورت نہیں، میں نام دے کے جا رہا ہوں، اسی کو بنانا ہے۔ اب دیکھو، آگےوان بنانا ہے، لیڈر بنانا ہے۔ اب دیکھو حق بولنے والے حضرت امیر المومنین مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یا امیر المومنین، اے ابو بکر صدیق، آپ جس کا نام دے رہے ہیں، اگر وہ عمر کے سوا کوئی ہوگا تو ہم اسے اختلاف کریں گے، ہم اس کو بننے نہیں دیں گے، کیونکہ ہم میں سب سے بہترین متقی، سب سے زیادہ عشق رسول والا، سب سے زیادہ حق بولنے والا، سب سے زیادہ مومنوں کے لیے نرم دل اور سب سے زیادہ کفاروں پہ سخت، یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دین کے معاملے میں اتنی بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو کہنے لگے، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اگر حضرت عمر کے سوا آپ کسی کا نام دے رہے ہیں تو پھر ہمیں وہ منظور نہیں ہوگا۔ سامنے مولا علی کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے، خوش ہوئے، مسکران لگے، بولے گھبراؤ نہیں، ٹینشن مت لو، یہ اپنی بھاشا میں بول رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، میں نے عمر کا نام ہی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے۔ اس زمانے میں حضور فرما رہے ہیں، یہ تو حضور کے ظاہری زندگی کے بعد کا زمانہ ہے کہ جس میں کوئی، اور اس طرح سے پھر اس کے بعد حضرت عمر گئے تو انہوں نے اپنے پیچھے خلیفہ کون بنے گا اس کے لیے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی اور کہا کہ یہ 6 لوگ میں سے یہ ڈیسائیڈ کریں گے خود، یہ 6 لوگ وہ ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پردہ فرمانے تک ان سے راضی رہیں، آخری دم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں سے راضی رہیں، خوش رہیں، حضور کی اور پہلے سے لے کر آخر تک جنہوں نے وفاداری کی، ان 6 لوگوں کے نام حضرت عمر نے گنوائے
اپنے بیٹے کو نہیں شامل کیا اس میں. یہاں تک آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جب کوئی بڑی شخص انتقال کر جاتا ہے, کوئی پیر صاحب ہو یا کوئی بڑا آدمی ہو, پھر اس کی جو, اب بڑے آدمی سے تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے, ہم دوسرے دور میں جی رہے ہیں, لیکن اگر ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی تو اس کا خلیفہ مقرر ہو جاتا. وہ پیر وغیرہ میں آپ سمجھ جائیں گے کہ اکثر ان کے نماز جنازہ وہی لوگ پڑھاتے ہیں جو اس کے نائب اور خلیفہ بنتے ہیں, وہ ان کے بعد پھر لیڈر بن جاتے ہیں. حضرت عمر کا یہ تھا کہ اس 6 لوگوں کی کمیٹی میں میرا بیٹا عبداللہ نہیں ہوگا, اور امیر المومنین کے کینڈیڈیٹ اور امیدوار میں بھی یہ نہیں ہوگا, اور یہاں تک کہ میرا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائے گا, کیونکہ اگر میرا جنازہ میرا بیٹا پڑھا لے تو پھر لوگ تو ویسے بھی اس کو سر پہ چڑھا لیں گے, پھر تو یہ کہیں گے کہ عمر کا جنازہ اس نے پڑھایا. دوسرے صحابہ بھی تھے, یہ بھی صحابی ہی تھے حضرت عبداللہ بن عمر, تو یہ پڑھائے تو پھر ان کا نام ریس میں آگے نکل جاتا. اور لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہمارا امیر یہی ہے جس نے امیر المومنین کا جنازہ پڑھایا, بولے میرا جنازہ بھی نہیں پڑھائے گا اور میرے اس میں شامل بھی نہیں رہے گا, اور 6 لوگوں کی کمیٹی میں بھی اس کو نہیں لیا. اور جس کو کمیٹی میں لیا اس میں حضرت عثمان غنی تھے, حضرت علی المرتضیٰ تھے, اور دوسرے اور 4 صحابہ کرام تھے. تو آپ سوچیں اس زمانے میں اتنی احتیاط سے قدم اٹھایا جاتا ہے کہ آدمی اپنے دنیا سے جانے کے بعد بھی پیچھے لوگ گمراہ نہ ہو جائیں, ان کو بہترین آگیوان اور لیڈر ملے, اتنا سوچ سمجھ کے کرتے تھے. اور وہ بھی اس سے بھی اچھا زمانہ کہ حضور خود بنفس نفیس لوگوں کے سامنے ظاہری طور پہ جلوہ فرما ہے. اس زمانے میں ارشاد فرماتے ہیں ساد القبیلۃ فاسقہم, قبیلے کا سردار اس میں سے فاسق شخص ہوگا. پھر فرمایا آگے وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ, اور قوم کا آگےوان سب سے کمینہ ہوگا. ارذلہ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری. سپرلیٹو ڈگری کیا ہوتی ہے؟ جیسے ایک ہوتا ہے گڈ اچھا, ایک ہوتا ہے بیٹر یعنی اس سے اچھا, اور ایک ہوتا ہے بیسٹ سب سے اچھا. اسی طرح ایک ہوتا ہے بیڈ برا, پھر اس کے بعد آتا ہے ورسٹ کہ برا لیکن اس سے زیادہ برا, اور ایک ہوتا ہے ورسٹ سب سے برا. یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ وہ برا ہوگا صرف ذلیل, برا یعنی کہ ذلیل ہوگا, صرف یہ نہیں فرمایا, کمینہ ترین ہوگا, سب سے زیادہ کمینہ ہوگا, وہ اتنے ہی بڑی پوسٹ پہ پہنچے گا, ورنہ نگر پالیکا کا چناؤ بھی نہیں جیت سکتا, ورنہ پرائم منسٹر بھی بن جائے گا. سمجھے بات کو؟ یہ ہر پوری دنیا میں آج یہی چل رہا ہے, پوری دنیا میں یہی چل رہا ہے. اگر جماعت کی بات ہی لے لیں, جماعت کا پرمکھ آپ کو بنانا ہے, ایک 5 ٹائم کا نمازی ہے, وہ ایک ایک پیسے کا حساب کرتا ہے, 5 روپیہ باقی ہو تو 5 کلومیٹر دور جا کر دے آتا ہے کہ میرے کو قرضہ لے کے نہیں منے 5 روپے کا بھی. اور ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتا ہے, امانت دار ہے, اس کو گھر پہ کھانا نہ ہو, اس کے پاس تم 5 لاکھ روپے لے کر جاؤ گے تو اس میں سے 5 روپیہ بھی نہیں نکالے گا. اتنا امانت دار, اتنا دیانت دار, اتنا اللہ کا خوف خدا رکھنے والا, شریعت و سنت پر عمل کرنے والا, کہ آج کے زمانے میں کسی جماعت کا پرمکھ بن سکتا ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں؟ وہ پہلے ہی نہ بول دے گا, وہ خود بولے گا میرا کام نہیں, اس کو پتہ ہے کہ میرا کام ہی نہیں ہے اس میں. وہ اگر کوئی مسئلہ بیان کرے گا, ارے پرمکھ تو الگ بات ہے, آج ایسا شخص مسجد کی امامت بھی لوگ نہیں کر سکتے. آج امامت کے لیے بھی منافق ٹائپ کے لوگ چلتے ہیں کہ جو جیسا آدمی ہوتا ہے وہ ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں, اب سب کو خوش رکھتے ہیں, ایسی حدیث بیان بھی نہیں کر سکتے. ان کو ٹینشن ہوتا ہے. کیا ٹینشن ہوتا ہے؟ وہ تیسری اس جگہ پہ حضور نے ارشاد فرمایا اکرم الرجل مخافۃ شرہ, آدمی کی عزت اس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے, اس کی دادا گیری اور وائرائی سے بچنے کے لیے کی جائے گی. دل سے عزت آدمی نہیں کرے گا, عزت اس لیے کرے گا کہ اگر اس کا ہاتھ نہیں چوما یا اس کو سلام نہیں کیا یا اس کو دعوت نہیں دی تو یہ میرے پیچھے پڑ جائے گا اور میرے کو بہت پریشان کر دے گا. اس لیے یہ اسی طرح پوسٹروں میں نام چھاپنا پڑتا ہے, کارڈ میں نام چھاپنا پڑتا ہے, اس کا ذکر کرنا پڑتا ہے, اور صرف اب تو نام سے بھی کام نہیں چلتا, بڑے بڑے لقب بھی دینے پڑتے ہیں. ورنہ بلکہ لقب دینے کے بعد ہم نے یہاں تک دیکھے کہ جو فنڈ کی سائز ہوتی ہے وہ چھوٹی یا بڑی ہو جائے تو اس میں بھی وہ لوگ پھر پیچھے پڑ جاتے ہیں.
پریشان کر دیتے ہیں. سامنے سے کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, ہم تو گنہگار لوگ ہیں, چھوٹے لوگ, ہماری اوقات ہی کیا ہے یار, شریعت کی تا مسئلہ تو آپ بیان کرو, لیکن اسے پتہ ہے کہ پھر اس کے پیچھے ماحول کیسے کھڑا کرنا, پھر وہ اس طرح سے کرتے ہیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. پھر آگے حضور نے ارشاد فرمایا, یہ 3 نشانیاں تو یہ ہو گئی. اس کے بعد آگے ارشاد فرما رہے ہیں, اچھا میں نے پھر اگر کچھ لوگ بعد میں اس لیے میں عرض کر دوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کے سب برے ہی ہو. آج بھی متقی, نمازی, شریعت اور سنت کے پابند, امانت دار, امانتوں کی حفاظت کرنے والے, تقوی والے, عشق رسول والے لوگ لیڈر ہیں, لیڈر ہیں اور لیکن کتنے ہیں؟ 5%, 10% لے لو آپ, اتنے ہوں گے, آپ سمجھ سکتے ہیں. ورنہ تقوی والے لوگ ہیں, یہ پوسٹ پہ پہنچتے ہیں, اچھی عہدے پر ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو پرائم منسٹر تک بن جاتے ہیں, پریسیڈنٹ بھی بن جاتے ہیں, ٹناٹن سنی عاشق رسول. میں بات کر رہا ہوں چیچنیا کے صدر کی, دیکھا ہے کسی نے؟ اب سرچ کر کے دیکھ لینا. چیچنیا جو اسلامی ملک ہے, اس کا جو پرائم منسٹر ہے, جو سب سے بڑا جو اس کے پاس عہدہ ہے, اس کی سنت رسول پوری ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی ہے, پکا سنی مسلمان ہے, اور تقریباً یہ نقشبندیہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. وہ آپ ویکیپیڈیا پہ جا کے دیکھ بھی لیں گے. اور یہاں تک کہ ان کے لیے روضہ رسول کا دروازہ بھی کھولا گیا تھا. تو آج کے دور میں بھی ایسے اچھے لوگ ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو بھی لیڈر بنے گا یا آگےوان ہوگا وہ فاسق اور گنہگار ہی ہوگا. حضور نے فرما دیا نہیں, بلکہ یہ ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ اگر پہلے کے زمانے میں 10 اچھے لوگ تھے, اب 9 ہی رہے, اور آنے والے دنوں میں 8 ہی رہیں گے, اور آخر یہ گھٹتا رہتا ہے. پھر ہر طرح کے اس طرح سے ہوتا ہے. آج دارالعلوم چلانے والے ٹرسٹیوں کو دیکھیں, جو کبھی الف با تا سا پڑھنا نہیں آتا وہ ٹرسٹی ہوتے ہیں. ایک اس سلسلے میں میرے کو ایک بات یاد آ گئی, آپ سمجھے کہ معاملے کی نزاکت ہماری کیسی ہو گئی. ایک ٹرسٹی صاحب آئے, اب وہ پڑھانے والے تو عالم لوگ ہوتے ہیں. اب یہ تو اس نے پڑھا نہیں, لیکن اس کو لگتا ہے کہ وہ میں نے 8-10 ہزار میں اس کو نوکری پہ رکھا ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ نوکری نہیں ہوتی, یہ کچھ اور چیز ہوتی ہے, اگرچہ وہ ضرورت کے مطابق اس کو تنخواہ دی جائے. امامت میں بھی یہی ہوتا ہے. لوگ امام یعنی سردار کی جگہ پہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے نوکر ہیں, تو بہت جگہوں پہ ایسا چلتا ہے. اب یہاں پر یہ ٹرسٹی صاحب چیک کرنے آئے کہ یہ ان کو لگتا ہے کہ مولانا لوگ حرام خور ہوتے ہیں, تو بولے یہ پیریڈ برابر لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں. اب اردو پڑھنا آتا تھا, اب وہ ٹائم ٹیبل لگائے, اس کے سامنے جا کے کھڑے رہ گئے نوٹس بورڈ پر, کون سا مولانا کون سا پیریڈ لیتا ہے. جیسے اسکولوں میں ہوتا ہے کہ اگر وگنان والا الگ ہوتا ہے, گنت والا الگ ہوتا ہے, سائنس کچھ اور کوئی پڑھا, انگلش کوئی اور پڑھا رہا ہے, تو مدرسوں میں بھی ہوتا ہے. اگر 50 سبجیکٹ ہیں تو 10 اگر عالم ہے تو سب 50 نہیں پڑھائیں گے. کوئی یہ 5 پڑھائے گا, کوئی دوسرا 5 پڑھائے گا, کوئی فقہ پڑھا رہا ہے, کوئی حدیث پڑھا رہا ہے, کوئی تفسیر پڑھا رہا ہے, کوئی اصول حدیث پڑھا رہا ہے, تو کوئی منطق پڑھا رہا ہے, کوئی فلسفہ, پہ انگلش بھی پڑھاتے ہیں, میتھس بھی پڑھاتے ہیں, سب الگ الگ وہ. تو وہ ٹائم ٹیبل میں دیکھ رہا ہے کہ کوئی اس میں چوری تو نہیں کرتا, سب پورا 6 گھنٹے استعمال کرتے ہیں. اس میں ایک سبجیکٹ کا نام اسے بار بار نظر آیا. وہ بار بار ہر مولانا اور ہر عالم کے خانے میں پورے دن میں 1 یا 2 مرتبہ الساعۃ الخالیہ لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ اس کو تعجب ہوا کہ یہ کون سا سبجیکٹ ہے, یہ کون سا وشے ہے کہ ہر عالم دن میں 2 مرتبہ لے رہا ہے. ہر عالم 1 یا 2 مرتبہ لیتا ہے, سنیچر کو بھی لیتا ہے, اتوار کو بھی لیتا ہے, پیر کو بھی لیتا ہے. اب یہ تو ٹرسٹی بھائی, اس کو تو نشہ ہوتا ہے اپنے پیسوں کا اور یہ سب کا. تو وہ بھائی آئے آفس میں, بچوں سے کہتے ہیں چوکرا ادھر آ. بولے الساعۃ الخطاب لے آ. تو بولے کون سی؟ بولے الساعۃ الخالیہ جو ہر عالم لے رہا ہے. تو اب یہ پریشان, اب بول تو سکتے نہیں, کیونکہ اگر بچہ بولتا تو اس کو ایڈمیشن نکال دیتے ہیں. بولے بے ادب ہے, نکال لو. اب یہ غصے ہو گئے, کوئی لاتا نہیں, آفس میں جا کے بیٹھے. پھر جو وہ ناظم تھے نا پرنسپل, اس سے کہتے ہیں کہ یہ الساعۃ الخالیہ کون سی کتاب ہے, کون سی گھنٹی ہے کہ تم نے ہر کسی کو دی ہوئی ہے. ورنہ جو حدیث پڑھا رہا ہے وہ فقہ نہیں پڑھا رہا, فقہ پڑھا رہا ہے وہ تفسیر نہیں پڑھا رہا, تفسیر پڑھا رہا ہے وہ میتھس نہیں پڑھا رہا, وہ سب کا ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. یہ کون سی کتاب ہے؟ اس نے کہا ایک بات بتاؤں, الساعۃ الخالیہ یعنی فری پیریڈ. فری پیریڈ تو ہوتا ہے نا پورے دن میں,
ایک دو فری پیریڈ ہر کسی کے اسکول میں بھی ہوتے ہیں، دارالعلوم میں بھی ہوتے ہیں، اس میں وہ تھوڑا کام کاج کرنا. وہ بول الساعۃ الخالیہ، عربی میں فری پیریڈ کو الساعۃ الخالیہ کہتے ہیں. پڑھا تو ہے نہیں، لیکن دادا گیری اور وٹ دیکھو، روب دیکھو، کب پڑھانا ہے، کون سی کتاب پڑھانا ہے، یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے. یہ دیکھو حضور کا فرمان. اور بول کچھ نہیں سکتے، بولے تم تو گئے کام سے. حضور فرماتا ہے اکرم الرجل مخافۃ شرہ، لوگوں کی عزت اس کی دینداری، اس کے علم، اس کے تقوی کی بنیاد پر نہیں کی جائے گی. لوگوں کی عزت اس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے کی جائیں گی. ہاتھ اس لیے چومے جائیں گے کہ اس کے ہاتھ نہیں چوموں گا تو یہ میرے پیچھے پتہ نہیں کون سا فتویٰ نکالے. لوگ ڈرتے ہیں. اتنا عالموں کو وہ سمجھ لیا لوگوں نے کہ یہ اپنی من کی مرضی کی چلاتے ہیں، پھر سب کو ایسا ہی سمجھتے ہیں. جب بھی فتویٰ آتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اپنے یہ کرتے ہیں، حالانکہ ہر جگہ پہ ایسے لوگ نہیں ہوتے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا ایک اور نشانی، فرمایا کہ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتِ، ناچنے والی رنڈیاں ظاہر ہو جائیں، وَالْمَعَازِفِ، گانے باجے کے آلات اور انسٹرومنٹ اور وہ سب ظاہر ہو جائے، وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، اور شراب کھلم کھلا پینی جانے لگے. آج یہ ہے کہ نہیں ہے؟ کسی زمانے میں ناچنے والی عورت وہ ہوتی تھی کہ جس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہ ہو، ذلیل اور خوار طبقے سے تعلق رکھتی ہو، خود کی کوئی عزت نہ ہو، اور اس کو کوٹھے والی کہتے تھے. اور کہتے وہ تو ناچنے والی ہے. وہ کوئی بادشاہوں کے دربار میں مجرا کرتی تو کوئی کوٹھے پہ ناچتی، تو وہ لوگ ایک ذلیل طرح کی یوں کہ اس کو پھر شادی بھی کوئی نہیں کرتا تھا اس سے، اس کے سامنے کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا. اس کا کام ہی یہی تھا کہ لوگوں کا منورنجن کرنا. لیکن آج اچھے مالدار، اچھے آگیوان، اچھے لوگ جس کو سماج میں کوئی عزت جیسا ہوتا ہے، بلکہ نمازی اور داڑھی والے کی نوجوان لڑکیاں بھی کوئی ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہے، کوئی انسٹا پہ ناچ رہی ہے، کوئی کہیں پہ ناچ رہی ہے. اور کہیں پہ نہیں ناچتی تو گھر میں شادی ہوتی ہے تو بچی کی ماں اور دادی بھی ناچنے لگتی ہے اور کہتی شادی کا دن ہے، ایک دن تو خوشی منانا ہے. تو میں نے بولا حرام کام کر کے ہی تمہیں خوشی ملتی ہے؟ تم اپنی عزت خراب کر رہے ہو. محلے، رشتہ دار، سب لوگ کھڑے ہیں سامنے، اور یہاں تک کہ جو پردہ کرتی ہے برقع کے وہ بھی اس دن اٹھا دیتی ہے، بال کو کھلا کرے گی اور ناچے گی. مجھے بتاؤ یہ ناچنا کوئی اچھی چیز ہے؟ یہ گانا پہلے تو وہ گانا گایا کرتی تھی جو روزی روٹی اور پیٹ پورا بھرنے کے لیے، کوئی آج سے 100-200 سال پہلے. اور آج گانا کون گا رہی ہیں؟ یہی جس کو باپ نے اس کے پیچھے لاکھوں روپے خرچ کر کے میڈیکل میں ایڈمیشن دلوایا، کسی نے اس کو اچھی سی کالج میں ایڈمیشن دلوایا. بچی کی، لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں. لڑکے تو پھر کیا کر رہے ہیں پتہ ہے؟ وہ تو پھٹیلی پاٹلون پہن کر ہی گھوم رہے ہیں. یا حضور فرماتے یہ سب ظاہر ہوگا، یہ ظاہر ہوگا یا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ باتیں رونے والی ہیں. پھر ڈرتا ہے ہماری لڑکی غیر کے گھر میں بیٹھ جائے گی، بھاگ جائے گی. مولانا صاحب کچھ سمجھاؤ. میں نے بولا یہ 20 سال تک تو کیا کر رہا تھا؟ تو نے ہی اسے نچوایا، تو نے ہی اسے کفاروں کے وہاں ٹیوشن میں بھیجا. رات کو 9 بجے وہ لڑکیاں جا رہی ہیں برقع پہن کر، قوم کے لوگ دیکھ رہے ہیں، گھر والے کو پتہ نہیں چلتا کہ رات کو اندھیرے میں کون سا ٹیوشن ہوتا ہے. وہ 10 کلومیٹر دور اپ ڈاؤن کر رہی ہے، اکیلے جاتی ہے. کہتا ہے اس کا باپ کہ میری بیٹی پر میرے کو بھروسہ ہے، میرا خون ہے، کبھی ایسا کر نہیں سکتی. میں نے کہا تیرا خون ہے اسی لیے ڈاؤٹ جا رہا ہے. اگر صحیح ہوتا تو یہ ہمیں اندیشہ نہیں ہوتا کہ باپ کا تقوی والا اگر ہے. اور دوسری بات بھی یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر باپ متقی پرہیزگار ہے، ماں اچھی ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ بیٹے اور بیٹیاں بھی ایسی ہی ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، لیکن ان کا بیٹا یہ کافر ہوا. ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے. اللہ کی اس میں خفیہ تدبیریں ہوتی ہیں، اس میں بہت سارے راز اور حکمتیں ہوتی ہیں. ساری چیزیں تو ہمیں سمجھ میں کبھی آئیں گی بھی نہیں، لیکن اس میں ہر جو ہماری ذمہ داری ہے اس کا کیا؟ ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو. کس میں سے اتنے لوگ ہیں جو کالج تک کراتے ہیں لیکن سورہ نور کی تعلیم دیا ہے کبھی کسی نے؟ پڑھایا ہے کسی نے؟ وہ 50 روپے کی آپا کے پاس پڑھایا، 1 سال میں قرآن ختم ہو گیا، مخارج سے پڑھنا بھی نہیں آتا. سورہ نور کی تعلیم سے مطلب یہ ہے کہ اس کی ترجمہ و تفسیر کسی عاشق رسول، کسی عالم سے سن لی جائے. اس کا آڈیو سن سکتے ہو، سامنے بٹھا کے پڑھنا ضروری نہیں ہے. یا پھر عورتیں بھی عالمہ ہوتے اسے بھی سن سکتے ہو. اور آج کل تو پھر اس کے یہ لٹریچر کتابوں میں آتا ہے.
انگلش میں بھی آتا ہے، گجراتی میں بھی آ جاتا ہے، ہندی میں بھی آتا ہے، اردو میں تو عربی میں تو پہلے سے ہی تھا. تو یہ سب کچھ ہے. کتنے ماں باپ ہیں کہ جنہوں نے اپنی نوجوان بیٹیوں کو دنیا کا ایجوکیشن دیا، لیکن پورے قرآن کا اگر تعلیم نہیں دی، کم سے کم ایک سورت کی تو تعلیم دیتے. 18ویں پارے میں یہ سورت ہے، سورہ نور. نہیں، اچھے سے اچھا پڑھائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، یہ سب کچھ کریں گے، کرنا چاہیے، نام میں نہیں بول سکتا اس سلسلے میں وہ، لیکن شریعت کی حدوں کو توڑ کر نہیں. شریعت کی حدوں کو توڑنا یہ کسی کے لیے جائز پھر نہیں ہوتا. پھر مرد ہو، عورت ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ بندھے ہوئے ہیں. ہمیں اس کو فالو کرنا ضروری ہے. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے گھر میں یہ پردے کا ماحول نہیں ہے. کیوں؟ تو مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ تو نے محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے تو پھر جس طرح سے مجھے ماننا ضروری ہے تمہیں بھی ماننا ضروری ہے، جیسے میرے باپ کو بھی ماننا پڑے گا. اور سمجھ گئے کیوں؟ کیونکہ ہم یہ آزادی والی زندگی نہیں ہے. حضور نے فرمایا الدنیا سجن المومن، یہ مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. ہمیں نیموں کا پالن کرنا پڑتا ہے. وہ جنت الکافر، کافروں کے لیے جنت ہے دنیا. پھر بعد میں تو ان کو بھگتنا ہے. لیکن ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے کرتے ہیں، یہ جیسے کپڑے پہناتے ہیں، یہ جیسی گیم کھیلتے ہیں، یہ جیسے برتھ ڈے مناتے ہیں. آج ہم برتھ ڈے بنانے والے رہے. پھر آج ہماری وہ ہے کہ ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 10 لاکھ مسلم لڑکیاں کو ہم مرتد بنائیں گے، اور اس کے لیے طرح طرح کی اسکیمیں چل رہی ہے. آپ مجھ سے زیادہ وہ سب باتوں میں دیکھتے ہو، سنتے ہو، اور اس دنیا میں آپ رہتے ہو زیادہ، تو وہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ ہوتی ہے. آج اسی بیٹی کا آپ برتھ ڈے منا رہے ہو، کیا اس کے لیے کہ یہ کال کافرہ ہو جائے؟ اس کے دل میں کبھی عشق رسول کا بیج ڈالے کہ وہ کہے کہ میری جان جائے تو بھلے جائے، رسول اللہ کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے. کیا آپ نے اپنے بیٹوں کو اور بچیوں کو وہ جام پلایا؟ کیا عشق رسول کی وہ تعلیم دی؟ کیا شریعت کی پابندی کا وہ نشہ چڑھایا؟ نہیں، کچھ اور ہی تم نے سکھایا. پھر خوشیاں منا رہے ہو. خوشیاں منتی ہے، حرام کاموں کے ذریعے منایا جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. پھر 2-4 سال کے بعد رونا روتے ہو. پھر ایسا رونا کہ منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہتے. راستے میں نکل لوگ تے دیکھو اس کی لڑکی بھاگ گئی. کیوں؟ پھر دعاؤں تعویذوں سے. اور پھر لوگوں نے ایک نیا نکالا ہے. میرے پاس تو کیسے آتے رہتے ہیں، لوگوں نے ایک نئی اسکیم نکالی ہے. میرے پاس آتے ہیں، بولے ہماری لڑکی ہماری بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا، اس کو بولے کرایا تھا، اس کو پلایا تھا اور پھر بھگا کے لے گئے، یعنی اس کو جادو کے ذریعے لے گئے. میں نے بولے واہ سبحان اللہ، سارے کام جادو کے بغیر ہو جاتے ہیں. وہ بھاگتی ہے تو جادو کے ذریعے بھاگتی ہے. میں نے بولا ایسا نہیں ہوتا، ہوس و شہوت ہوتی ہے جو تم نے ہی بڑھاوا دیا ہوتا ہے. تم نے ہی کو ایجوکیشن کو وہ کیا ہوتا ہے، اور دوسری طرف اس کا پروٹیکشن نہیں کیا، دوسری طرف اس کی حفاظت کا سامان تیار نہیں کیا، اس کو شریعت اور سنت کی پابندیاں نہیں سکھائی. اس کو کہا گیا ہاں ٹھیک ہے سمجھدار ہے بچی جو کرنا ہے. کل تک ہم سمجھاتے تھے مسئلہ تو کیا بولتے خبر ہے ماری چھوکری ہے نا بہت سمجھدار ہے باپو એવું કંઈ કરે જ નહીં, આ તમારે નેરો માઇન્ડની વાતો ہے. پھر بھاگ جاتی ہے تو کرانے کی بات لاتے ہیں. تو میں نے بولا سمجھدار تھی نا، کیا ہوا؟ سمجھدار تھی نا تو پھر کیا ہوا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیں کسی کی بیٹی کسی کا بیٹا وہ بگڑ جائے تو ہم آپ یہ نہ سمجھیں کہ باپو تو ہم کو ایسا، مولانا تو ہم کو ایسا سمجھتے ہیں کہ ہماری چھوکری بھاگ جائے گی. نہیں، تمہاری چھوکری کی میں بات نہیں کر رہا. میری بیٹی ہوتی تو میں اپنی بیٹی کی بھی بات نہیں کر رہا. مجھے اپنے بارے میں بھی یقین نہیں. نفس کا یہ حال ہے کہ سعید بن مسیب جو اتنے زبردست تابعی بوڑھے ہو گئے، اٹھ نہیں سکتے، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، آنکھوں سے وہ نابینا ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، آخری حالت ہے، سکرات کا وقت قریب آ گیا. ان کے شاگرد دوسرے لوگ حاضر ہو گئے. کہاں حضرت کچھ نصیحت ہو جائے، کیا اب بھی تمہیں کوئی خطرہ ہے؟ پوری زندگی تو شیطان اور نفس کے خلاف لڑتے رہے، مجاہدہ کرتے رہے، اتنے بڑے ولایت کے مقام اور تابعی کے مقام پہ پہنچ گئے ہو، کیا اب بھی تمہیں کوئی خطرہ ہے؟ بولے نہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے، انشاءاللہ اب مجھے کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا، اب مجھے کوئی نہیں بہکا سکتا.
شیطان مجھ پر اب نہیں جیت سکتا کیونکہ بوڑھا ہو گیا، مجھ میں کوئی طاقت ہی نہیں رہی، میں دیکھ بھی نہیں سکتا، اب موت کا فرشتہ آنے ہی والا ہے، سکرات کا عالم جاری ہی ہونے والا ہے، وہ سب سلسلہ ہے۔ لیکن ایک خطرہ ہے، اگر عورت میرے سامنے آ جائے، شیطان اگر لڑکی کا جال میرے سامنے پھینکے تو میں اپنے نفس پہ بھروسہ نہیں کر سکتا، اسی لیے میں ڈر رہا ہوں کہ بس جب تک مجھے ایمان کے حالت میں موت نہیں آ جاتی میں اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھ سکتا۔ حضور پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، لیکن جس دن میں ایمان کی سلامت لے کر اس دنیا سے گیا اس دن میرے لیے عید ہوگی۔ وہ حضور غوث پاک تو یہ خوف کرے، ان کا خوف خدا کا عالم یہ ہو، اور آج ہم اپنے آپ کو بھی بالکل پیور اور اپنی بیٹیوں کو، وہ جوانوں کو بھی کھلا چھوڑ کر یہ سمجھے کہ ان سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بہت کچھ ہو سکتا ہے، غلطیاں ہو سکتی ہے، پھر آپ کہو کہ نفس نے بہکایا، پھر آپ کہو شیطان نے بہکایا، پھر آپ کہو کفار و مشرکین نے بہکایا۔ بہکانے والا کوئی بھی ہو، جال میں تک پہنچنے والے تو ہم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جب مچھلی وہ کھانے کے چکر میں پڑتی ہے تبھی جال میں پھنستی ہے، چوہا جب وہ روٹی کا ٹکڑا لینے جاتا ہے تبھی وہ پنجرے میں بند ہوتا ہے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، جب ہم بھی کسی نہ کسی لالچ میں اور دنیاوی چیز حاصل کرنے کے چکر میں جاتے ہیں، اور ہم کو کوئی وہ اسٹیٹس چاہیے، ہم کو کوئی ماڈل دکھنے کا جو نشہ چڑھتا ہے آدمی کو کہ وی آر فارورڈ، وہ فارورڈ ٹو ہیل کب ہو جاتے ہیں اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ اور آخری جملہ حدیث کا یہ بھی سن لیں کہ پھر آخر حضور نے فرمایا کہ جب یہ ساری چیزیں 16 چیزیں جمع ہو جائے پھر تم 5 باتوں کا انتظار کرو، سرخ آندھی کا، لال طوفان آئے اس کا انتظار کرو، زلزلہ، بھوکمپ اور دھرتی کمپ کا انتظار کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فسخن، زمین میں دھنس جانا، ایسے کھڑے ہو گئے ایسے ہی آدمی گھس جائے گا، دھنس جائے گا، اس کا انتظار کرو۔ پھر مسخن، صورتیں بدل جائیں گی، کسی کی سور بن جائے گا، کوئی بندر بن جائے گا، کوئی کیسا بن جائے گا، اس کا انتظار کرو۔ وقذفن، اور آسمان سے یہ پتھر کی بارش ہو جائے، ایسا سب ہو۔ اب سوچے کہ ہم کتنی نشانیوں میں جی رہے ہیں اور ہم کتنے قریب پہنچ گئے ہیں قیامت کے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔